اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 7واں چیپٹر ہے اس کتاب کا، میرا طبیب کہاں ہے، اور اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے میں اور میں۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیتیں ملتی ہیں جو ہماری نفس کی شیطنت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ہماری نفس پر عقل حکومت نہ کرے تو پھر ہماری نفس ایسے لیول پر پہنچ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے وہ خود تمہاری نفس امارہ ہے، اور کوئی اس سے نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ خدا اس کی طرف اپنی رحمت نازل کرے یا رحم کرے۔ سورہ یوسف کی 53ویں آیت میں قرآن مجید کہتا ہے، میں اپنی نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا اور اس پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار کسی کے حال پر رحم کرے۔ یقیناً میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر ایک ناتمام ہونے والی جنگ چل رہی ہے، ایسی جنگ جو مجھے یا نفس امارہ کی طرف لے جائے گی یا پھر نفس مطمئنہ کی طرف۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جنگ عقل اور باقی 3 قواؤں کی جنگ ہے، یعنی شہوت، غضب اور وہم، یہ 3 ایک طرف اور عقل ایک طرف۔ یہ جسم اور روح کی جنگ نہیں ہے، جسم تو بس ایک غلام ہے، وہ روح کی فرما برداری کرتا ہے، جو کچھ روح کہتی ہے وہی وہ عمل کرتا ہے۔ بس تو ساری بات اس پر ٹکی ہوئی ہے کہ ہماری روح پر کون حکومت کرتا ہے، عقل یا پھر شہوت، غضب یا وہم۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا میری روح پر تو صرف عقل حکومت کرتی ہے، لیکن ہم کیسے ویریفائی کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ 4 قواؤں میں سے کون سا قوت ہماری روح پر حکم کر رہا ہے؟ اسے جاننے کے لیے خداوند متعال نے بہت ہی سادہ سا حساب کتاب رکھا ہے، بہت ہی سادہ سا امتحان رکھا ہے۔ بس تم انسان کے اعمال کو دیکھو اور اس اعمال سے جان جاؤ گے کہ اس کی روح پر کون حکومت کر رہا ہے۔ اس کے عمل سے پتہ چل جائے گا کہ آیا عقل اس کی روح پر عمل کر رہی ہے یا پھر اس کی حیوانی خواہش ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ الحجر کی 92 اور 93 آیت میں کہتا ہے، آپ کے پروردگار کی قسم، ہم ان سے اس کی بابت ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے ایکشنز ہمارے ادعا کے مطابق ہو، ہمارے بات کے مطابق ہو کہ ہم حق پر ہے، تو پھر ہم فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، اور اگر ہمارے اعمال ہمارے ادعا کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم بدبخت ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ خداوند متعال سورہ اعراف کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، اور اس دن اعمال کا تولا جانا بالکل حق ہے، بس جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اب ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال جو موجود ہے وہ یہ کہ یہ جنگ کون جیتے گا؟ جو جنگ حق اور باطل میں چل رہی ہے، یہ جنگ کون جیتے گا؟ کیا یہ جنگ میں جیتوں گا یا پھر میں جیتوں گا؟ اگر میں جیت جاتا ہوں تو دوسری طرف ہارنے والا بھی میں ہی رہوں گا۔ بلکہ کچھ اس طرح بتاؤں کہ یہ جنگ میری روح کے اندر 4 قواؤں کے بیچ چل رہی ہے، تو میری جنگ میں کون سا قوہ جیتے گا؟ کیا نفس امارہ جیتے گا یا نفس مطمئنہ؟ اگر نفس امارہ جیت جائے تو پھر میں ہمیشہ کے لیے نابود اور برباد ہو جاؤں گا، اسفل السافلین میں مجھے ڈالا جائے گا۔ اور اگر مطمئنہ جیتتا ہے تو پھر میں فلاح پا جاؤں گا اور مجھے جنت الفردوس میں مقام ملے گا۔ تو کیا پھر میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ کون جیتے گا؟ اس میں میری کوئی دخالت ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک خاتون نے 4 بچوں کو جنم دیا، اور بیچاری یہ خاتون اندھی تھی۔ خود بچوں کو بڑا کرنا ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، ایک بڑا مشکل کام ہے، اور 4 بچوں کو پال پوس کر بزرگ کرنا اور بھی بڑا اور سخت کام ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص اندھا ہو تو بہت ہی زیادہ سخت کام ہے۔
اب وہ اندھے ہونے کے بہانے سے اپنے بچوں کو تو چھوڑ نہیں سکتی تھی، بالآخر وہ ماں تھی، اسی لیے وہ ہر روز کام کاج کی تلاش میں باہر جاتی، آس پاس کے پڑوسیوں کے گھر میں، کسی کے گھر میں برتن دھوتی، کسی کے گھر میں کپڑے دھوتی، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتی، اور بس 2-4 روپے جو مل جاتے وہ لے کر واپس گھر آ جاتی، اور راستے میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی روٹی خرید لیتی۔ جب گھر پہنچتی تو بچوں کو اپنے سامنے بٹھاتی، ایک قطار میں، ایک لائن میں بٹھا دیتی، اور ایک ایک کر کے بچوں کو ایک ایک نوالا کھلاتی۔ پہلے بچے کو ایک، اور اسی طرح چاروں بچوں کو پہلا نوالا کھلانے کے بعد پھر دوسری بار چاروں بچوں کو ایک ایک کر دوسرا نوالا کھلاتی۔ کئی سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، چست و تندرست ہو گئے۔ پھر یہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھ میں وہ توانائی اور قدرت نہیں رہی ہے، میں کمزور پڑ چکی ہوں، اور تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، چست اور تندرست ہو، تمہیں جا کر کوئی نہ کوئی کام کاج ڈھونڈنا چاہیے اور کچھ پیسہ کما کر لانا چاہیے، جس طرح میں تمہارا خیال رکھتی تھی جب تم چھوٹے تھے، اب کیونکہ تم بڑے ہو گئے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرا خیال رکھو۔ اب بچے کام کاج کی تلاش میں باہر چلے جاتے ہیں، اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے اور اچھے پیسے کمانے لگتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ گھر واپس آئے، اپنے اپنے ہی شہر میں بس جاتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بوڑھی ماں کمزور پڑتی جاتی ہے۔ ایک ہفتے تک انتظار کرنے کے بعد، اور جب دیکھا کہ کوئی اس کا خیال رکھنے والا اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ داد و فریاد کرنے لگی، اور وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے آواز دینے لگی، کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، کوئی ہے جو میری آواز سن سکتا ہے۔ اور اچانک اسے بہت ہی کمزور سی آواز سنائی دی، اور وہ آواز یہ تھی، ہاں ماں، میں یہیں ہوں، لیکن میں بہت کمزور ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ہل نہیں سکتا، میں تو اتنا کمزور ہوں کہ میں تو بڑی مشکل سے سانس لے پاتا ہوں۔ جیسے ہی اندھی ماں نے یہ آواز سنی، وہ پہچان گئی کہ یہ اس کے چوتھے بیٹے کی آواز ہے۔ فوراً اس نے کہا، بیٹے تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ کس نے تمہاری یہ حالت کی؟ تو پھر اس بیٹے نے پچھلے 15 سال میں جو کچھ گزرا وہ اپنی ماں کو سنا دیا۔ وہ کہتا ہے، میری پیاری ماں، تم بہت ہی پیار کرنے والی اور محبت کرنے والی ماں تھی، تم نے اپنی زندگی میں بہت سختیاں سہی ہے تاکہ ہمیں آسانی اور کمفرٹ دے سکے، آپ نے بہت قربانیاں دی ہے، اور آپ نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ ہمیں پال پوس کر بڑا کرے اور اچھی تربیت کرے، آپ نے کوشش کی ہے کہ ہمیں عادلانہ پیار کرے اور عادلانہ کھانا کھلائے، لیکن ماں، کیونکہ تم اندھی تھی، تم دیکھ نہیں سکتی تھی، تو تم یہ نہیں جان پائی کہ وہ 3 بیٹے میرے حصے کا بھی کھانا کھا جاتے تھے۔ جب بھی تم نوالا توڑ کر میری طرف بڑھاتی تو یہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑتے، کوئی میرا ہاتھ پکڑتا، کوئی میرا پاؤں پکڑتا، اور کوئی میرا منہ دبوچ لیتا، میں آواز بھی نہیں لگا سکا، اور پھر ان میں سے کوئی ایک وہ نوالا دبوچ لیتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں کمزور پڑتا گیا، اتنا کمزور پڑ گیا کہ پھر میں خود کو بچا بھی نہ سکا، اور وہ چست و تندرست ہوتے گئے۔ آخر کار نوبت یہاں پہنچ گئی کہ انہیں مجھے دبوچنا بھی نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتا تھا، اور وہ میرا نوالا لے جاتے۔ دیکھو ماں، آج ان تینوں نے تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ دیا اور تنہا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں آج بھی یہاں ہوں آپ کے ساتھ، چاہتا ہوں آپ کی مدد کروں، لیکن مجھ میں کوئی ہمت اور طاقت نہیں بچی کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ماں، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کر سکتا ہوں، مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ اور درد ہو رہا ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہیں، لیکن میں خود مجبور ہوں۔ اب آپ سوچ کر بتائیے، یہ داستان سننے کے بعد اس داستان میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ اس لڑکے کی یہ حالت اور اس ماں کی یہ حالت ہونے کی وجہ کون ہے؟ ضرور آپ کہیں گے وہ 3 لڑکے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ دیا اور اپنے چوتھے بھائی کا نوالا چرا کر کھا لیا، لیکن اس میں کچھ غلطی ماں کی بھی ہے، کیونکہ ماں یہ جانے بنا کہ وہ کسے کھانا کھلا رہی ہے، کیونکہ بیچاری دیکھ نہیں پاتی تھی، وہ بس غلط بچوں کو کھانا کھلاتی رہی اور سوچتی رہی کہ وہ عدالت سے چاروں بچوں کو برابر کا کھانا دے رہی ہے۔ یہ حقیقت میری ہے، یہ حقیقت انسان کی ہے، یہ میں طے کرتا ہوں کہ میری روح پر کون حکومت کرے گا، اور
جانے انجانے میں جسے سب سے زیادہ غذا دیتا ہوں وہی میری روح پر حکومت کرتا ہے۔ اگر میں وہم کو زیادہ غذا دیتا ہوں تو وہ قدرت مند ہو جاتا ہے اور میری روح پر حکومت کرتا ہے، اور اگر میں غضب کو زیادہ غذا دیتا ہوں تو وہ زیادہ قدرت مند ہو جاتا ہے اور میری روح پر حکومت کرتا ہے، اور اگر میں شہوت کو زیادہ غذا دیتا ہوں تو پھر شہوت میرے روح کی حاکم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر میں عقل کو غذا دیتا ہوں تو پھر عقل میری روح کی حکومت کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں چاروں کو عادلانہ غذا دے رہا ہوں، لیکن جانے انجانے میں میرے اعمال اور میری رفتار ایسی ہوتی ہے کہ میں وہ 3 قواؤں کو، وہم، غضب اور شہوت، ان کو زیادہ غذا دے رہا ہوتا ہوں بنسبت عقل کے، اور جب مجھے عقل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تب میری عقل کمزور ہو جاتی ہے اور وہ میری کوئی مدد نہیں کر پاتی اور کوئی ہدایت نہیں کر پاتی ہے۔ کیونکہ میں نے میری حیوانی خواہشوں کو میری روح اور عقل پر حکم کرنے دیا۔ خداوند متعال سورہ قصص کی 50ویں آیت میں کہتا ہے، پھر سمجھ لے کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو دیکھیں خداوند متعال اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشوں کو بڑھا چڑھا کر عمل کرتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے وہ لوگ ظالم لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنی عقل کی نہیں سنتے وہ لوگ خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ سورہ نازعات کی 34ویں آیت سے 41ویں آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے، پس جب بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پس جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو اس کی خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دیکھیں اختیار میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، کون جیتے، نفس امارہ جیتے یا نفس مطمئنہ جیتے۔ کیونکہ ہم اگر عقل کا استعمال نہیں کریں گے اور صرف شہوت، غضب اور وہم کی پیروی کریں گے اور سنیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے سورہ انفال کی 22ویں آیت میں، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بدتر جانور وہ انسان ہے جو بہرے گونگے ہے، جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے۔ پس تو جس نے عقل سے کام نہیں لیا یعنی اس نے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھایا ہے۔ اسی لیے عزیز و برادرو، ضروری ہے کہ ہم ہماری نفس کے بارے میں جانیں اور اس کے حالات کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ عقل کا استعمال کرے اور شہوت، غضب اور وہم کی پیروی نہ کرے۔ آخری جملہ یہ ہے کہ خداوند متعال سورہ اعلیٰ کی 14ویں آیت میں فرماتا ہے، وہ شخص فائز المرام ہے جس نے اپنے آپ کو بد عملی سے پاک کیا، یعنی قد افلح من تزکا، اس شخص کو کامیابی حاصل ہوگی جو اپنی نفس کو پاک کرے گا اور نفس کے تزکیے کے لیے کام کرے گا۔ انشاءاللہ امیدوار ہے کہ آپ کے لیے یہ لیسنز اور لیکچرز فائدہ مند رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا اور آرزو ہے کہ ہم سب اپنی نفس کی طرف توجہ کریں اور اس کی تزکیے کی طرف اور پیوریفیکیشن کی طرف محنت کریں، اور اسی راہ سے، اسی طریقے سے جب ہماری نفس پاک ہونے لگے گی تو ہمارے لیے راستے کھلتے جائیں گے، حقیقت واضح ہوتے جائے گی، حق دکھ کر آئے گا، اور پھر جب حق پر ہم عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد سے جلد ظہور ہوگا انشاءاللہ الہی آمین۔ انشاءاللہ اگلی کتاب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔